جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالہ سے اس ملک کے اندر، ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر سوالات جوابات کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس میں بہت سے مناظرے اور ایسے چیلنجز ایک دوسرے کو دیے گئے، اور بائبل مقدس کے اندر جیسا میں لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور اس الہی بھید پروگرام کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور ریجوائسنگ ٹائم میں 232 ایپیسوڈ جا رہا ہے، جہاں پر ہم کلیسیاؤں کو تعلیم دیتے ہیں، اور الہی بھید جو پروگرام سیٹرڈے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اس میں تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ لوگ مناظروں سے بچیں، اور بائبل مقدس کے اندر پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ بحث مباحثے ان سے جھگڑے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں پراپر جو تعلیم دی گئی ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم انجیل مقدس کی تعلیم کو دینے والے بنے۔ جو سوال اٹھایا گیا ہے یعنی بائبل مقدس کے لفظ کے اوپر، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ بائبل مقدس چونکہ انجیل نہیں ہے، جبکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ تم بائبل مقدس کو پڑھتے ہو کیونکہ اس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، تو ہمیشہ کی زندگی کا ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے، حالانکہ وہ متلاشی ہیں، پر ازرو بائبل کو پڑھیں گے تو ہمیشہ کی زندگی کی راہ یہیں سے ملے گی۔ آلریڈی وہ کرائسٹ کو ایک نبی مانتے ہیں، پر جب تک یسوع مسیح خدا اس کے اوپر بلیو ہوگا تو وہ نجات کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر یسوع مسیح خدا ہے اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے۔ ہولی بائبل کے حوالہ سے یعنی بائبل مقدس یعنی کتاب مقدس، جس میں توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل۔ تو جب بائبل مقدس کہا جاتا ہے تو گریک ورڈ ببلیا جو ببلوس ورڈ سے آیا ہے، جس کا مطلب بکس ہے۔ جب ہم کتاب مقدس کہتے ہیں تو ببلوس یعنی ببلیا کا جو معنی ہے کتابوں کا مجموعہ، تو یہ عام کتاب نہیں ہے، چونکہ الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل۔ تو ان الہامی کتابوں کا نام ہی بائبل ہے۔ آپ بائبل کہیں، کتاب مقدس کہیں، ببلوس کہیں، مگر ہولی بائبل جب کہتے ہیں یہ الہامی کتب کا مجموعہ ہے، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک توریت کو، زبور کو، صحائف انبیاء، انجیل کے اوپر بلیو ہے کہ یہ کتاب الہامی ہے، تو ان کا مجموعہ ہی بائبل کہلاتا ہے۔ تو ان کو اپنی تعلیمی درستگی کر لینی چاہیے کہ بائبل کا مطلب کیا ہے، کتاب مقدس۔ اور اکارڈنگ ٹو اسکرپچر بائبل میں بے شمار حوالہ جاتا ہے، یعنی ڈینیل نوما باب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ڈینیل نبی نے کتابوں کے اندر آخری دنوں کے حوالہ سے اور اسیری کے حوالہ سے اس نے کیلکولیشن کی، حساب کتاب سمجھا کہ اسیری کے 70 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو کتابوں میں یعنی بائبل مقدس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک سے اس نے رہنمائی لی، یعنی بائبل مقدس سے تعلیم کو اس نے سمجھا۔ اور جب ہم کرائسٹ کے حوالہ سے لوکا کی انجیل لاسٹ چیپٹر 24ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، یعنی بائبل کو سمجھے۔ تو کرائسٹ نے انجیل کے اندر انجیل کو اور توریت کو، زبور کو، صحائف انبیاء کو بائبل کہا ہے، اور بائبل مقدس کا مطلب کتاب مقدس، جس کے اندر توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل مقدس ہے۔ تو انجیل مقدس، زبور، صحائف انبیاء، انجیل کہیں یا بائبل مقدس کہیں، تو یہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں 66 کتابیں ملتی ہیں جو پروٹیسٹنٹ پڑھتے ہیں، اور کیتھولک 72 بکس پڑھتے ہیں، جس میں 66 تو الہامی کتابیں جیسے کہ بائبل مقدس کے اندر دیگر 66 کتابیں پروٹیسٹنٹ کے پاس ہیں، مگر چونکہ اپوکریفا کی جو بکس ہیں وہ ہسٹری کی بکس ہیں، تو وہ جو 72 کتابیں کیتھولک کی ہیں، مگر الہامی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ مگر جب 66 کتابیں ہیں تو اس میں الہامی ہی کتابیں ہیں جو بائبل مقدس کتاب مقدس کہلاتی ہے۔ جب یہ مناظرہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ،
تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو وہاں مناظرہ کیا ہے اس کی ساری تفصیل میں تمام ایپیسوڈ کے اندر ہر ایک کویشچن کے اوپر بتاتا چلے جاؤں گا۔ ذاکر نائک بڑا یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے، ہمیں اپنے اپنے عقیدے میں رہ کر یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ جا کر سائنس سنائی جائے، فزکس کیمسٹری بتائی جائے، یا ریلیجن کے اندر سائنس کی روح سے مذہب کی تصدیق کی جائے، الہامی کتابوں کی تصدیق کی جائے۔ یسوع مسیح نے تو کہا ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، تو گوسپل کی پریچنگ کا کہا گیا ہے۔ تو بھی رائٹرز اپنے طور پر مختلف عنوان پر کتابیں لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل اس نے بائبل اور سائنس کے اوپر جو بک لکھی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس میں سے ایرر نکالتا ہے۔ اگر دوسرا فریق لکھتا ہے تو کیمبل اس کے اندر ایرر نکالتا ہے، اور بے شمار سوالات اس مناظرے کے اندر ملتے ہیں۔ تو مین بات جو ان کویشچنز کے اندر ایک دوسرے کو بتائی جا رہی ہے وہ سائنس کی باتیں ہیں، ان کی تھیوریز کے اوپر بات کی گئی ہے جو بائبل مقدس اس طرف نہیں آتی۔ بائبل مقدس کے اندر اگر سائنس کی باتیں کی گئی ہیں، ایوب کی کتاب کے اندر بے شمار باتیں فزکس کے حوالہ سے، کیمسٹری کے حوالہ سے، جیوگرافی کے حوالہ سے، ایسٹرونومی کے حوالہ سے بے شمار وہاں پر جو نالج پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جب ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں یا دیگر بکس جہاں جہاں ہمیں سائنس کی باتیں ملتی ہیں، تو اس میں یہوہ خدا اپنی سپرمیسی کو بیان کرتا ہے کہ بشر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، نہ بشر جانتا ہے ان باتوں کو۔ یعنی خدا یہوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسی کی راہ سے آئندہ آنے والی باتوں کا بیان کرتا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتایا جاتا ہے کہ جس نے یونیورس کو بنایا ہے، چیزوں کو بنایا ہے۔ پر آج ان مناظروں کے اندر ہم سائنس کے اندر الجھ جائیں تو سائنس پڑھنی ہے تو فزکس کیمسٹری دیگر کتابیں پڑھیں۔ بائبل کو جب پڑھا جاتا ہے تو بائبل کے اندر جو گاڈ کا میسج ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور بجائے ہم یہ کہیں کہ مینوسکرپٹ ہے ان کے اندر غلطیاں ہیں، یا اتنے ورژن ہیں ان کے اندر یہ غلطیاں ہیں، تو بائبل مقدس کے اندر جو سپٹیجنٹ ہمارے پاس مینوسکرپٹ ہے جو ہفتادی ترجمہ بھی کہلاتا ہے، یہ عبرانی سے یہ یونانی کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے۔ مینوسکرپٹ وہ نسخہ جات ہوتے ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہاتھ سے لکھنے میں ساری دنیا جانتی ہے، جیسے آج جو پرنٹنگ کا دور ہے، پبلشنگ کا دور ہے، تو وہاں پر پرنٹنگ کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی صداقت ہے کہ مینوسکرپٹ کے اندر تو جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی تو وہاں پر یہ بتاتا ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں گیا، تو یہ اس کی صداقت ہی بیان کرتی ہے۔ مگر ہمیں اس کی تھیم کے اوپر، گاڈ کے میسج کے اوپر رہنا ہے۔ 10,000 بلین جو بائبل بکس دنیا کے اندر پبلش کی گئی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل مقدس، کتاب مقدس، یعنی توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل مقدس۔ تو کوئی کہے کہ میں انجیل پہ بلیو کرتا ہوں، بائبل پہ نہیں، تو یہ بائبل ہی تو ہیں، یعنی توریت، زبور، صحائف انبیاء اور انجیل مقدس۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھتا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی اسکالر، تو وہ زندگی سے، یعنی ہمیشہ کی زندگی سے اور محبت کے میسج کو جو خدا نے یسوع کی بدولت دیا ہے، اسے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو تمام اسکالر سے، تمام بلیور سے، ہر ایک شخص مناظروں کی بجائے، بحث مباحثے کی بجائے اپنے عقیدے میں رہ کر وہ اپنا میسج جو خدا کی طرف سے ہے وہ کنوے کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے یہ صاف متی کی انجیل 5ویں باب میں یہ کہا، جس طرح میں نے ڈینیل کا حوالہ دیا کتابوں میں سے، یعنی بائبل میں سے، پھر یسوع مسیح نے کتاب مقدس کا ذکر کیا، یعنی بائبل مقدس، لوکا کی انجیل میں سے، پھر یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں کہا کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے۔ تو گویا خدا نے یہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن، کتاب مقدس کے اوپر جو زور دیا گیا ہے کہ یہ کبھی بدل نہیں سکتی، کرائسٹ نے انجیل کے اندر، یوحنا کی انجیل کے اندر کیا۔ اور پھر 5واں باب متی کے اندر یہ کہا کہ میں توریت اور صحائف انبیاء ان کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اور کرائسٹ کے اندر ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم پوری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا زمین آسمان جب تک ٹل نہ جائے ان کتابوں میں سے کوئی نقطہ، کوئی شوشہ
ہرگز نہ ٹلے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حفاظت کرنا خدا کا کام ہے، اور یہ اس پیسج کے اندر کرائسٹ نے ایک تو بائبل کا یعنی توریت، صحائف انبیاء، زبور کا، انجیل کا ذکر کیا کہ یہ منسوخ نہیں کرنے آیا، انہیں پوری کرنے آیا ہوں، اور پھر لکھا نقطہ نقطہ شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو میسج ان کتابوں کے اندر نبوت کی راہ سے آیا ہے، یعنی نبوت وہی، انگلش میں دونوں کے لیے لفظ ریویلیشن ہی آئے گا، تو جو وہی نبوت نبیوں کے اوپر ہوئی، وہ کلام جو نبیوں کے ذریعے سے آیا، یہ معتبر اور خالص ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہر نقطہ، ہر شوشہ، ہر ڈاکٹرن، ہر نبوت مسیح یسوع میں پوری ہوئی ہے۔ آپ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر نبوتیں دیکھیں، وہ پوری ہوئی ہیں کہ بیت لحم یہودا کے علاقے، تو ہرگز ان میں چھوٹا نہیں ہے، تو وہاں مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، یسایہ 53 باب کے اندر، اور یہی ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ڈاکٹر زائکر کو یہ مثالیں دی ہیں، اور اس نے زور دیا ہے کہ ہزاروں سینکڑوں میں صرف ایک یسوع مسیح ہی ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ ساری نبوتیں اس پہ پوری ہو رہی ہیں، یعنی یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر جو کلمات دیے گئے، یسوع مسیح کے اوپر جو اس کے کپڑوں کے اوپر کرا ڈالا گیا۔ تو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے یہ ساری تعلیمیں تجسم کی، کروسیفکشن کی، جی اٹھنے کی دی ہیں، تو اس نے تو کہیں پر گڈ نیوز کو جو ہے پیچھے نہیں کیا، اور اس نے یہی کہا ہے کہ گڈ نیوز کے اوپر میں ایمان لانے والا ہوں۔ یہ انجیل مقدس ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل کا جو میسج، تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اور یہی یہوہ باپ کا میسج پروفیسز کی راہ سے آیا ہے۔ اور اس نے پہلے سیشن کے اندر سائنس اور مذہب کے حوالہ سے بات کی، پر دوسرے سیشن کے اندر اس نے نبوتوں کے حوالہ سے بات کی جو توریت کے اندر، صحائف انبیاء کے اندر، زبور کے اندر لکھی ہیں۔ تو یہ بھرپور اس نے خوشخبری دی ہے، اور یہی میں بھی آج یہ بات کہنا چاہوں گا ہر ایک اسکالر سے جو بائبل مقدس کا، کتاب مقدس کا، توریت کا، زبور کا، صحائف انبیاء کا، انجیل مقدس کا میسج خدا کی طرف سے بشر کے لیے ہے۔ وہ سائنس سنانا نہیں ہے، وہ بشر کے لیے میسج ہے کہ جس بشر کو اس دنیا میں پیدا کیا، گناہ کی وجہ سے ڈیتھ، ہیل کی سزا اسے مل گئی ہے۔ ہمارا کام ہے خدا کے میسج کو شریعت و فضل کے درمیان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے توریت، زبور، صحائف انبیاء کو شریعت کہا گیا، لا کہا گیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو موسیٰ پروفٹ کی طرف سے اور دیگر پروفٹ، انہوں نے خدا کے کلام کو لکھا ہے، اور یہ 1600 سال کے اندر بائبل مقدس 40 خدا کے بلیورز مقدس کو ہولی اسپرٹ کی تحریر سے لکھا ہے، جس میں ایک ہی میسج ہے۔ ہم ایرر کی طرف، سائنس کی طرف نہیں، بلکہ ہم اس میسج کی طرف جو ساری کتابوں میں ایک جیسا ہے، یعنی بشر جو گناہ کے اندر تھا، خدا اس کو پاک کر کے اپنی عبادت کے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ شریعت میں تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو پروفٹ موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ نے اپنے بلڈ سے اس بشر کو جو گناہ کے اندر تھا، اس کا گناہ، اس کی موت اپنے اوپر اٹھا کر کے ہمیں بھی زندہ کیا، اور خود قدرت رکھنے والا خود زندہ ہو کر آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا۔ تو یہ میسج جو بائبل مقدس کا ہے، توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل کا، یہ پیغام ہمیں دینا ہے۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنے مناظرے کے اندر پہلے سیشن کے اندر سائنس کے حوالہ سے بات کی ہے، مگر دوسرے سیشن میں اس نے پروفیسز کے اوپر، تجسم کے اوپر، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنے کے اوپر، گڈ نیوز کے اوپر بات کی ہے، تاکہ لوگ زندگی پائے۔ اور یہی میسج ہونا چاہیے، ہر ایک شخص یہ جانے کہ ہمیں خدا کے میسج کو، جو تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا ہے، یعنی بشر جو گناہ میں ہے کس طرح نجات پا گیا ہے، یہ یسوع کی بدولت جو اس دنیا کے اندر ہے، جس نے گناہ موت کو اٹھایا۔ تو اس میسج کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور کتاب مقدس کا میسج ہی یہی ہے، تاکہ دنیا نجات پا جائے، اور ہمیں اسی کو پریچ کرنا ہے۔ لا علمی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا، اور بنی اسرائیل لیک آف نالج کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو جو لا علم رہتے ہیں، کتاب مقدس کو نہیں پڑھتے، تو وہ ہلاکت کی طرف، جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو آج کا ایپیسوڈ ہولی بائبل کے حوالہ سے، انجیل مقدس، توریت، زبور، صحائف انبیاء، یہ سب بائبل ہے، اور بائبل مقدس زندہ خدا کا کلام۔ کرائسٹ نے کہا نقطہ نقطہ شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جس کی یونیورس کا سورج، چاند اور ستارے اور چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں، اس کے حکم میں رہتی ہیں، اور اس کا حکم جو بشر کے حوالہ سے نجات کا ہے
وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے. یعنی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے میں اور تمام بلیور جو اس دنیا کے اندر ہے وہ نجات پا گئے ہیں اور ایک ہولی لائف بسر کرتے ہیں. تو کتاب مقدس کو پڑھنے والا یہ ٹروتھ ہے، اور لکھا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یہ ایسے ہی گریویٹیشنل فورس ہے، ایسی کشش ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے. ٹروتھ ہمیشہ کھینچتی ہے. ٹروتھ سے کوئی نہیں گھبراتا اور نہ ہی ٹروتھ سے وہ بھاگتا ہے. ٹروتھ جو ہے آزاد کرتی ہے، اور خدا کا کلام سچائی ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور زبور 119 میں داؤد کہتا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے. تو کتاب مقدس، توریت، زبور، صحائف انبیاء، انجیل، یہ الہامی کتابوں کا مجموعہ ہولی بائبل کہلاتا ہے. کتاب مقدس، اور ہر اسکالر، ہر شخص کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے جس طرح انجیل پہ رکھتے ہیں. انجیل اور دیگر الہامی کتابیں یہ بائبل ہی ہیں، یعنی ببلاس ببلیا اس کا مطلب ہی کتاب مقدس ہے. الہامی کتابوں کا مجموعہ بائبل مقدس ہے. ٹی او جی چینل کے اوپر اور الہی بیت پروگرام کے اندر آپ سب کی جو دنیا کے اندر ہے برکت کی دعا کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو.